اچھا حضرت یہ بتائیے کہ اگر ایک انسان کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہے تو وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس کو کب یہ پتہ، جب وہ اپنے اندر وہ بیماری ڈائگنوز کرے اور وہ اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو وہ کون سے ایسے مسائل ہوں گے کہ جب اس کو کسی روحانی معالج سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ جادو اور جنات کی جو بظاہر کچھ علامات ہیں ہر بندے پہ مختلف ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر تقریباً اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ہمیں تجربے سے بھی یہ چیز پتہ چلی ہے کہ اکثر کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں علاج کرواتے ہیں اپنا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تقریباً ہر مریض میں یکساں ہوتی ہیں۔ ان میں برے خواب اور ایک چیز جو ٹرم ہے سلیپنگ پیرالائسس، کہ رات کو سانس ان کا بند ہو جاتا ہے، جسم وہ چلانا چاہتے ہیں نہیں چل پاتا۔ اور باقی ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی طبی مسئلہ موجود ہے اور وہ اس کا ٹیسٹ بار بار کرواتا ہے لیکن ٹیسٹ میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں آتا، تو یہ آسان تشخیص ہے کہ اس شخص کے اوپر جادو ہے، کہ اس کو کوئی ایک مسئلہ موجود ہے لیکن نہ دوائی اس کے اوپر اثر کرتی ہے نہ ہی وہ چیز ٹیسٹ میں سامنے آتی ہے۔ یعنی کہ ایک بیماری موجود ہے، اس کو مریض ہاں بالکل بھی ہے لیکن وہ ڈائگنوز نہیں ہو رہی میڈیکلی، اس میں وہ بالکل بیماری ہے۔ ہاں جی، تو یہاں پر اس کو پھر روحانی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ روحانی معالج اپنا کام کرے گا، یعنی وہ جادو کو کاٹے گا اور پھر اس کو بولے گا کہ اب آپ جاؤ اپنا ٹیسٹ کرواؤ تو وہ انشاءاللہ وہ چیز پھر سامنے آ جائے گی۔ باقی اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ جو اس کو علاج کرتا ہے، اس کو اللہ کا ذکر بتاتا ہے، اس کی برکت سے کیا پتہ وہ بیماری بھی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، تو اس کی برکت سے انسان کے معاملات ویسے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جادو کٹے گا جیسے تو انشاءاللہ اس کی جو بھی بیماری ہوگی وہ سامنے آئے گی۔ باقی علامات کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ اکثر لوگوں کے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، سر کی بیک سائڈ اور کندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے، بلا وجہ کی انزائٹی ہوتی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہم کیا کریں، ایک خوف مستقل ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو غصے کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں تک کہ کپ کپانے لگ پڑتے ہیں غصے کے اندر۔ اور باقی یہی چیز جب انسان کے ساتھ موجود ہو تو چڑچڑاپن مزاج کے اندر، باقی معاملات میں رکاوٹ وہ بالکل محسوس کرتا ہے اپنے کہ معاملات کے اندر میرے رکاوٹ ہے۔ اور برے خواب کے اندر اکثر غلاظت دیکھنا، سانپ دیکھنا، ایسے معاملات جس میں وہ کسی اونچائی سے گر رہا ہے اور جیسے ہی ایک دم سے وہ گرنے لگا یا مرنے لگا تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور بعد میں اس کی کیفیات بالکل چینج ہوتی ہیں، جس میں ہارٹ بیٹ اس کی تیز ہوتی ہے اور باقی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا حضرت، یہ جو سلیپ پیرالائز کا آپ نے ذکر کیا، یہ تو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو آیا کہ ہم اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ سلیپ پیرالائز جنات کی ہی لگائی ہوئی بیماری؟ جی جی بالکل، یہ جنات کا بالکل بالکل یہ جناتی مسئلہ ہے، میڈیکلی اس میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے میڈیکل، یہ بالکل جناتی مسئلہ ہے۔ وہ چیز انسان کے بدن کے اندر حلول کرتی ہے اور اس کا وزن ہوتا ہے اور وہ انسان کے جسم کو بالکل سٹک کر دیتی ہے۔ یعنی کہ جس کے ساتھ بھی سلیپ پیرالائز والا معاملہ ہے اس کے ساتھ در حقیقت جناتی معاملات بالکل بالکل، اور اکثر عورتوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں، عورتوں کے ساتھ معاملات بالکل بالکل بہت زیادہ معاملات ہیں، کیونکہ وہ چیز انسان کے جسم کے اندر حلول کرتی ہے اور اس کا ایک تو وزن ہوتا ہے بہت زیادہ، انسان کے سینے پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا سینے پر گلا دبا رہا ہے۔ اس طرح کی بھی کیفیات لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اچھا حضرت، یہ بھی سننے میں آیا کہ بزرگوں سے سنا ہے کہ جتنے بھی موذی امراض ہیں وہ جنات لگاتے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ بالکل ہے، یہ لگتے ہیں، بالکل لگتے ہیں۔ موذی امراض جن کی آپ کو میڈیکلی وہ ٹریٹیبل نہ ہو، وہ میں نے آپ کو آسان چیز بتائی کہ انسان کو جب اکثر تکلیف موجود ہوتی ہے، اچھا کئی لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو آپ سے علاج کروا لیا، اب آپ ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھیج رہے ہیں، تو یہ کم علمی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں۔ بات یہ کہ ڈاکٹری جو علوم ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، روحانی علوم بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور جیسے یہ اطباء بیٹھے ہوئے ہیں، حکیم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ علوم دیے ہیں سب کو، تو ہم کسی کے بھی علم کا انکار نہیں کرتے کہ بھئی یہ ڈاکٹروں کا جو ہے علم ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کے اندر، ہر طبقے کے اندر کوئی نہ کوئی شدت پسندی ہوتی ہے، تو اکثر یہ عوام کے اندر بھی جو ہے نا کوئی بالکل ہی انکاری ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں کے اور بالکل اس طرف رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل روحانی معالج کے انکاری ہو جاتے ہیں اور ہر معاملے کے اندر اس کو ریلیٹ کرتے ہیں جی اس سے۔ اور اکثر تو ہمارے یہاں پہ جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں وہ تو بالکل انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا، جبکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ مل کر علاج کیا جائے تو بہت سارے ایسے مریض جو لا علاج اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو بہت ساری تکلیفیں ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ہمیں بول دیتے ہیں کہ جی آپ نے تو ہمارا علاج کر دیا، اب آپ ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھیج رہے ہو،
تو یہاں پر میں اکثر ان کو یہ مثال دیتا ہوں کہ بھائی اگر ایک جن تمہارے پاس آیا ہے، کوئی جن آیا تمہیں اور تمہیں خراش لگا کے چلا گیا ہے، تمہارا خون بہنے لگ پڑا ہے، اب روحانی علاج میں ہم کیا کریں گے کہ وہ جن کو پکڑ لیں یا اس جن کو ایسا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کریں، تمہیں ذکر بتائیں حفاظت کے لیے، اور تمہارا ہم خود بھی حصار کریں کہ وہ جن دوبارہ تمہارے پاس نہ آئے. یہ روحانی علاج ہے. اب جو تمہیں خراش لگی ہے اس کی پٹی ڈاکٹر سے کرواؤ گے نا. تو یہ اس چیز کی مثال ہے کہ انسان کو جو طبی مسئلہ موجود ہے، باقی اللہ کا ذکر، انسان کا یقین اگر اتنا پختہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اس سے میرا یہ جسمانی مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، تو کرو. لیکن یہ سنت ہے علاج کروانا، ضرور جانا چاہیے، رابطہ کرنا چاہیے. بالکل ہم قطعی طور پہ اس چیز کو منع نہیں کرتے. ہمارا جو سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ ہے، بلکہ ہمارے حضرت والا وہ ایک ٹی وی چینل پہ تشریف لائے تھے، حضرت اقدس سید نور زمان نقشبندی شاذلی. تو وہاں پہ بھی جو ایک نفسیات کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، تو ان سے بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اگر مل کر علاج کیا جائے تو بہت بہتری ہو جائے. آپ لوگ بالکل اس چیز کا انکار کر دیتے ہو روحانیت کا، کہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جنات کا بالکل وجود ہے، اور یہ اس طرح کے مسائل پیدا کرتے ہیں انسان کے ساتھ، بالکل کرتے ہیں.